جی اس وقت نصرت اللہ صاحب جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں ٹاؤن گلبرگ کے، وہ خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ میں ہوں انتخاب سوری، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دیکھتے ہیں، بڑی اہم معلومات ہے جو اس وقت آپ دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ منیم ظفر صاحب بھی موجود ہیں اس وقت۔ یہ میرے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں منیم ظفر صاحب ہیں، اس کے علاوہ کامران صاحب ہیں جو کہ اس وقت کامران بھائی جو کہ امیر جماعت اسلامی ہے، اور سنیے باتیں فاروق رحمۃ اللہ ہے، ساتھ ساتھ یو سی چیئرمین محترم ندیم حنیف صاحب، ڈائریکٹر پارکس محترم شعیب احمد صاحب، سابق سیکرٹری پریس کلب کراچی، کوآرڈینیٹر ٹاؤن محترم سعید عامر موسیٰ صاحب، اور میرے دیگر مہمانان اور انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، بچے، نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے رب رحمان کا اور رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ خدمت کا کام، کشادگی کا کام، لوگوں کو نفع دینے کا کام کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بہترین لوگ، بہترین گروہ اور بہترین افراد وہ ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، نفع بخش ہیں، کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی اور اس کے منتخب نمائندے یہی کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں مبارکباد پیش کروں گا فاروق نعمت اللہ صاحب کو، سعید عامر موسیٰ صاحب کو، شلال قریشی وائس چیئرمین یہاں موجود ہیں، ان کو، کونسلرز حضرات کو، پوری ٹیم کو، اپنے پارکس ڈپارٹمنٹ کو، ندیم حنیف صاحب ان کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام مکمل کیا۔ اور میرے دائیں طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ سکیٹنگ رنگ موجود ہے، اور یہ گلبرگ ٹاؤن کا دوسرا سکیٹنگ رنگ ہے۔ یہ وہ کھیل ہے جو کہ شاید بڑے لوگوں کی جو ہے وہ کہتے ہیں ضرورت کہہ لیں یا ان کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور میں یہ بڑے شرائط صدر سے کہتا ہوں کہ یہ گلبرگ ٹاؤن نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، میں سینٹرل کی بات کروں گا جس میں ہمارے 5 ٹاؤن موجود ہیں، سینٹرل کے اندر فری آف کاسٹ، زیرو کاسٹ کے اوپر سکیٹنگ موجود نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا، دوسرا مکمل ہوا۔ اور ابھی میں یہاں موجود تھا، اور جب یہ ایک شو پیش کیا جاتا ہے سکیٹنگ کے حوالے سے، تو ایک بچہ میرے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا، اور بڑی وہ حسرت بری نگاہ سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے اس کو تھپکی دی۔ میں نے بیٹا کیسا لگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سر میں بھی کھیل سکتا ہوں اس کے اندر، میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے اس کو تھپکی دی، میں نے تمہارے لیے ہے یہ، تم بھی اس میں کھیلو گے۔ یہ وہ اصل میں سوچ اور وہ ہے، میرے دل بڑا غمگین ہو گیا کہ ہم جو ہے یہ وہ کھیل اور یہ وہ گراؤنڈ اور یہ وہ پارک ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کھیل کوئی اور کھیل سکتا ہے، یہاں کے فیڈرل ایریا کے بچے نہیں کھیل سکتے کیا؟ انشاءاللہ میں کہتا ہوں سعید عامر موسیٰ صاحب کو، فاروق نعمت اللہ صاحب کو، کہ یہاں آنے والا بچہ ہر کوئی یہ سکیٹنگ رنگ یوز کرے گا۔ اس کے اسپورٹس کے شوز بڑے مہنگے ہوتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہاں شوز رکھے جائیں اور وہ بچے اس سے مستفید ہوں۔ یہ میری خواہش ہے، اور میں یہ یہاں پر ہدایت کرتا ہوں یہاں کے یو سی چیئرمین اور پوری ٹیم کو کہ وہ یہاں پر استعمال ہونے والے شوز یا جو اس کے جو بھی کھیل کے سامان ہوتا ہے وہ یہاں پر موجود ہو، اور یہاں کا ہر بچہ اس رنگ کو استعمال کرے۔ یہ وہ ساری کاوش اور کوشش ہے الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن جماعت اسلامی کے منتخب نمائندے، اور انشاءاللہ یہ گلبرگ ٹاؤن جو ہے جس کا اس سال کا فسکل ایئر کا جو بجٹ ہے اس کو ہم نے گرین بجٹ کا نام دیا ہے۔ پارکوں کی بحالی بھی اس میں شامل ہے، اس میں جو ہے واٹر ہارویسٹنگ بھی شامل ہے۔ گلبرگ ٹاؤن جس کے اندر پانی کی شدید قلت ہے اور ایک بحران موجود ہے، اس کے حوالے سے گلبرگ ٹاؤن جہاں پانی اور سیوریج سے کام کر رہا ہے، اس طرح واٹر ہارویسٹنگ کے اوپر بھی ہم نے یہاں پر 6 منصوبے مکمل کیے، اور وضو کے پانی کو اور بارش کے پانی کو محفوظ بنا رہے ہیں تاکہ یہ بحران کم ہو، اور اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے جو ویلز تھے اور بورنگز تھی وہ ریچارج ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کنوؤں میں پانی آنا شروع ہوا ہے۔ تو یہ وہ ساری کاوش ہے اس پروجیکٹس کے حوالے سے جو ہم گرین بجٹ کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا یہ وہ قرض ہے جو ہم پر واجب نہیں تھے، جو ہمیں لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے، ایس ایل جی اے جو ہے
آڈٹ جو فسکل ایئر کا آڈٹ ہے وہ بھی ہمیں آتھورائز نہیں کرتا, ہمیں نہیں کہتا کہ آپ یہ کام کریں. وہ تو کہتا ہے کہ آپ ایم ڈی واٹر بورڈ کو یہاں پر لکھ کر لگا دیں کہ آپ پانی اور سیویج کے مسائل کے لیے ایم ڈی واٹر بورڈ سے رابطہ قائم کریں. لیکن گلبرگ ٹاؤن جماعت اسلامی کی منتخب قیادت نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ویری فرسٹ ڈے سے ہی ہم نے واٹر اینڈ سیویج کے اوپر کام کیا, اور آج تک کی تاریخ میں 22 بلاک کے اندر 22 کروڑ کی خطیر رقم واٹر اینڈ سیویج پہ خرچ کی ہے. اور 15 سال سے محلوں میں پانی نہیں تھا, بوسیدہ لائنیں تھی پانی کی, اس کو الحمدللہ ہم نے تبدیل کیا. اسی طریقے سے پارکوں کے میں نے بتا دیا کہ اس وقت جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں ہمارے پاس وہ تقریباً کوئی 12 پارکس ابھی انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ ان کی انوگریشنز ہوں گی, اور 22 کے 22 بلاک کے اندر یہ پارک چل رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہم نے نیا کانسیپٹ دیا وہ اوپن ایئر جم کا کانسیپٹ تھا. الحمدللہ وہ تقریباً کوئی 8 پارکوں کے اندر اس وقت اوپن ایئر جم موجود ہے. 0 کاسٹ کے اوپر وہاں لوگ جاتے ہیں اور جم کو استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس وقت 22 کے 22 بلاک کے اندر پیور بلاک کا کام, روڈ کارپیٹنگ کا کام, یہ سب جاری ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اور روشنیوں کی تنصیب کا کام, وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بھی تقریباً کوئی 80% علاقہ گلبرگ ٹاؤن کا وہ روشن ہو چکا. یہ وہ ساری کوششیں اور کاوشیں ہیں جو یقیناً گلبرگ ٹاؤن اور جماعت اسلامی کے منتخب نمائندوں نے, اور یہ وہ ویژن تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب منتخب ہو کر آئیں گے, جب ہم اختیار کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ اختیار کا رونا نہیں روئیں گے, ہم اختیار سے بڑھ کر کام کریں گے. آج گلبرگ ٹاؤن اور نو ٹاؤن کراچی کے اس کی عملی تصویر اور عملی تدبیر پیش کر رہے ہیں. اور یہ کیا آج ہی نہیں بلکہ ہم تھوڑا سا پچھلے چلے جائیں, وہ افغانی صاحب کا دور ہو, 80 کی دہائی کا دور ہو جس میں K2 پانی کا منصوبہ مکمل ہوا, انفراسٹرکچر کی بحالی ہوئی. پھر ہم بات کرتے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کا دور, وہ ٹریک بھی آپ دیکھیں جس میں پورے کراچی کے اندر تعمیر کا, ترقی کا اور روشنی کا سفر طے ہوا. 32 کالجز کا تحفہ کراچی کو ملا, انڈر پاسز ملے, اوور ہیڈ بریج ملے, کشادہ سڑکیں ملی, ماڈل پاس کا کانسیپٹ ملا. یہ وہ نعمت اللہ خان صاحب کا دور ہے. اور اب 19 جون 2023 جو کہ دوبارہ کراچی کو لوگوں نے جماعت اسلامی کو منتخب کیا, بھاری بھرکم ووٹوں سے منتخب کیا, لیکن اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ان سے وہ میئرشپ چھینی گئی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کراچی, اگر وہ کراچی نعیم الرحمان صاحب کے پاس ہوتا, جماعت اسلامی کے پاس ہوتا, آج ہم سوال کرتے ہیں کہ کراچی کیوں روشن نہیں ہوتا, کراچی کی سڑکیں کیوں بحال نہیں ہوتی, کراچی کے اندر بڑے پروجیکٹس کیوں نہیں بن رہے. یہ کراچی کے لوگ ایسے ہی سسکتے رہیں گے, ایسے ہی جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار رہیں گے. کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے, کراچی جو پاکستان کو چلاتا ہے, کراچی جو اپنے ریونیو کا 92% صوبہ سندھ کو دیتا ہے, 64% وفاق کو دیتا ہے, یہ کراچی کے لوگ ہیں. یہ وہ جنگ ہے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے شروع کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کراچی کو اس کا کھویا ہوا حق دلائیں گے. آج اس کے نمائندے, آج غلام ظفر خان صاحب موجود ہیں, وہ اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. بھلے وہ ای چالان کا مسئلہ ہو, وہ ڈمپر مافیا کا مسئلہ ہو, وہ سڑکوں کی بحالی کا مسئلہ ہو, وہ سارے مسائل کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں. اور اس کی منتخب قیادت گراؤنڈ میں موجود ہے. آپ کے پیسوں کو, یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے, یہ پیسہ کراچی کے لوگوں کا پیسہ ہے, کراچی کی عوام کا پیسہ ہے. ہم اس کو لوگوں کو لوٹا رہے ہیں, ہم دیانتداری سے لوٹا رہے ہیں. اور یہ کراچی کے لوگوں کا حق ہے کہ کراچی کے لوگوں کو یہ ساری میونسپل سروسز, یہ ساری بلدیاتی خدمات ان کے ڈور اسٹیپ پہ ملنی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ جنگ اور یہ کوشش جاری رہے گی. کراچی کے لوگ اگر اسی طریقے سے صحیح فیصلہ کرتے رہے تو دن دور نہیں کہ جب کراچی اپنے ماضی کو یاد کرے گا, کراچی روشن ہوگا,
कराची तरक्की का सफर तय करेगा, कराची तामीर का सफर तय करेगा और इंशाल्लाह कराची आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। फैसला आप खुद कर लें कि जब क़यादत आपके दरमियान से होती है ना तो उसे आपके दर्द का भी एहसास होता है कि एक आदमी जिसने ये सब बनाए हैं वो बनाने के बाद बोल रहे हैं कि हम यहाँ स्केट शूज तक अरेंज करवाने की कोशिश करेंगे। सारी कारकर्दगी आपके सामने, अगर आपकी तालियां इनके लिए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस वक्त नुसरतुल्लाह साहब जो टाउन के चेयरमैन हैं, इस वक्त आपके सामने बड़ी काम की बातें बता रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप इस मालूमात को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इंतखाब सूरी को इजाजत है, अल्लाह हाफिज।